अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही फैली हुई थी। अरब में तो लोग बुत परस्ती के इतने आदी बन चुके थे कि वो जब भी सफ़र पर जाते तो अपने साथ अपने बुतों को लेकर जाते। उनमें गुमराही और जहालत इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे ताकि किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़े। इस गुमराही के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन पैदाइश से 50 साल पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माहौल तैयार किया गया। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ था, उसे बाद में एक कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था और उसमें बालू व पत्थर डालकर उसको बराबर कर दिया था। इसी तरह 300 साल गुजर गए और जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा। लोग भूल गए कि यहाँ मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नज़र आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि उतनी ही देर में उनकी आँख खुल गई और वो परेशान हो गए कि आखिर ये कौन सा इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो, और ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नज़र आया। वह कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंख फिर से खुल गई। तीसरी रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब में ही उस इंसान से पूछने लगे कि आखिर यह पाक पानी का कुआं क्या है और कहाँ पर है। उस इंसान ने जवाब दिया कि हज़रत, यह जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 साल बाद से बंद पड़ा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। बस समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त था लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया था तो उठकर आप अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक वहाँ एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वो जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ए मक्का वालों, वह जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया है कि उस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे, अरे अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़े हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो यह बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा और उस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों को वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, मैं तो ये कुआं ज़रूर खोदूँगा, मुझे अल्लाह पर पूरा है। अब्दुल मुत्तलिब का उस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था, उनका नाम हारिस था। उसी को साथ लेकर अब्दुल मुत्तलिब वो कुआं खोदने लगे। उस वक्त मक्का की ज़मीन पथरीली थी, वहाँ मिट्टी नहीं थी बल्कि ज़मीन पर पत्थर ही पत्थर थे। इसलिए ये दोनों बाप बेटे छेनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोज़ाना सुबह को आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते। इसी तरह कई महीने गुजर गए लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ए मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अगर अपनी ज़िंदगी में मुझे 10 लड़के दिए तो मैं उसमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूँगा। ये दुआ मांगने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने छेनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा।
پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو، یہاں سے آج اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے۔ تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا ہے کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے راہ میں ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئی، سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب کے میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں میں سے سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، تو مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائے اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں نے اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب آج چاہے تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ جائیں پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہے اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائی۔ تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے اور اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹوں کی ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ
حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئی تو عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس میں نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا جا رہا تھا کہ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا، اے لوگو، یہ آخری بار ہوگا۔ اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے۔ عبد المطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور پرچی اڑا کر اٹھائی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 100 اونٹ ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور سب نے مل کر بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، اب عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا، نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو اونٹ کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا، نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بار پرچی اڑائی گئی تو تیسری بار بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹ کو ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ دوستو، اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔